اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں 10ویں آیت پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میں خلاصہ بیان کرنا چاہوں گی۔ یہ خط پولوس نے لکھا اور اب وہ اس کے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اب کل 14 آیات باقی رہ گئی ہیں اور آپ افسیوں کی پوری کتاب کا مطالعہ کر چکے ہیں، جس کا آغاز جمعرات کی رات سے ہوا تھا۔ ہم نے بہت سی ہدایات پڑھی ہیں اور کوئی بھی یہ سب پڑھ کر خود کو نڈھال محسوس کر سکتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب کو موقع ملا ہے کہ ہم رات بھر آرام کر سکیں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم صحیح بات کریں، درست طور سے سوچیں، اپنی راست بازی کو سمجھنے کے لیے یہ جانیں کہ مسیح میں ہم کون ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں اور مجھے یہ حصہ بہت پسند ہے۔ یہاں پولوس کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ غرض خداوند میں مضبوط بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت تک یہ سب کام نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ خداوند میں مضبوط نہیں ہوں گے۔ خداوند کے ساتھ پیوستگی سے قوت حاصل کریں، اپنے لیے طاقت حاصل کریں جو کہ بیش بہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ نہایت ہی احمقانہ بات ہے کہ آپ اپنے بستر سے نکلیں اور اچھا رویہ رکھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ کہوں گی کہ میں اپنے بستر پر ہی ہوتے ہوئے اپنے منصوبے بنا سکتی ہوں، اور یہ جب تک ہی رہتے ہیں جب تک میں بستر سے پاؤں نکال کر زمین پر نہیں لگاتی۔ اور پھر سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے یا میری نیت ٹھیک ہے تو بھی آپ کو خدا کی بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے، اور یہ مدد آپ کو اپنی زندگی کے ہر دن حاصل کرنا ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ میں بتا نہیں سکتی کہ ہر روز دن میں کتنی ہی مرتبہ میں مدد کے لیے خدا کو پکارتی ہوں، یہاں تک کہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ مجھے کس بات میں مدد کی ضرورت ہے۔ یہ مدد مجھے آنکھوں میں لینس لگاتے وقت بھی درکار ہو سکتی ہے، اور بال بناتے وقت بھی، اور سچ کہوں تو کلام سنانے سے پہلے بھی۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنے ہر کام میں خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ آمین۔ دیکھیں، یہی چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو خدا کے ساتھ حقیقی اور بھرپور تعلق میں بڑھنے سے روکتی ہے، کیونکہ وہ خدا پر بھروسہ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ صرف اس حد تک کہ خدا کو چاہتے ہیں کہ انہیں جہنم میں جانے سے بچائے۔ وہ فتح میں چلنا نہیں چاہتے۔ جس طرح کا تعلق بنانے کے لیے یسوع نے اپنی جان دی، اگر حقیقتاً آپ خدا کے ساتھ ویسا تعلق چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں اسے جگہ دینی ہوگی کہ اس کے لیے کوئی دروازہ بند نہ ہو، یعنی وہ آپ کی ہر چیز میں ہو، آپ کے خیالات میں، آپ کے الفاظ میں، آپ کی جنسی زندگی میں، آپ کیسا لباس پہنتے ہیں، آپ کے روپے پیسے میں، آپ کے فیصلوں میں، آپ کے حلقہ احباب میں۔ یہ سودا شاندار ہے۔ ہاں، شروع میں یہ کچھ مشکل ضرور ہے، لیکن سنیں، یہ اتنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہوگا اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ اس وقت تک خوش نہیں رہ پائیں گے جب تک آپ وہ نہیں کرتے جو خدا نے کہا ہے، اور حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ وہ نہیں کرتے جو خدا چاہتا ہے۔ اگر کسی نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی جب تک میں وہ نہیں کرتی جو خدا چاہتا ہے، میں سچائی سے کہوں گی کہ میں لوگوں کو بہت اچھی طرح پرکھ لیتی ہوں۔ ہاں، مجھے نظر آ رہا ہے ابھی یہاں کچھ لوگ ہیں، آپ بغلوں میں ہاتھ رکھے ہیں اور آپ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ جی، میں سمجھ سکتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی سالوں میں خدا نے مجھے بہت سی چیزیں سکھائی ہیں، اور زیادہ تر تو چھوٹی چھوٹی چیزوں اور سادہ مثالوں سے سکھایا ہے کہ میں ہر چیز میں اس پر کیسے انحصار کروں۔ مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ میں باؤلنگ کھیلنے کے لیے گئی اور میں اچھا نہیں کھیل رہی تھی، تب میں خدا کے ساتھ تعلق میں بہت سنجیدہ ہو چکی تھی، اور خدا مجھے سکھا رہا تھا کہ ہر وقت اس پر کیسے انحصار کرتی رہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ اچھا کھیلنے میں خداوند میری مدد کر سکتے ہیں۔ مجھے لگا یہ کس قدر احمقانہ بات ہے کہ اس کھیل میں بھی خدا سے مدد مانگوں۔ جیسے میں چاہتی ہوں اگر مجھے بال بھی بنانا نہیں آتے تو کیا میں خدا سے کہوں کہ میری مدد کرے؟ میں ایک بالغ عورت ہوں، میں بال بنانے میں خدا سے مدد کیوں مانگوں؟ دیکھیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر کام خود کرنے کا رویہ رکھتے ہیں۔
اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم خود کریں گے، ہم خود کریں گے، ہم خود کریں گے، اور پھر آپ تنگ آ کر یہی کر سکتے ہیں کہ جیسے بھی وہ خود سے کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیا جائے، اور پھر وہ روتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ ہمارا بھی خدا کے ساتھ ایسا ہی رویہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر کام میں اسے شامل کریں۔ کسی کو سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں؟ کیا آپ کو یہ پسند نہیں؟ اس سے پہلے مجھے ان دو الفاظ غرض یہ کہ اس کی سمجھ نہیں آئی تھی جب تک کہ میں نے پورا خط نہیں سکھایا، اور اس مقام پر یہاں لکھا ہے غرض خداوند میں مضبوط بنو، اور میں چلا اٹھی کہ اگر اتنا سب کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں قوت کی ضرورت تو ہوگی۔ آمین۔ افسیوں 3:16 وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ۔ پولس کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تم اپنی باطنی انسانیت میں بہت زیادہ زور آور ہو جاؤ، تاکہ تم اس دنیا میں روح سے معمور شخص بن جاؤ اور ویسے ہی عمل کر سکو جیسا تمہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب آپ خدا کی قوت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ یسایہ 40:31 میں لکھا ہے لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے ازسر نو زور حاصل کریں گے، وہ کابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے اور دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہم خدا کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جی ہاں، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھیں خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا چال چلن ایسا ہو، اور پھر تمہیں خدا کی قوت کی ضرورت ہے، اور پھر جنگ کے لیے بالکل تیار ہو جاؤ۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ مکمل منصوبہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور اپنے منصوبے کے ذریعے ہمیں سمجھ دیتا ہے کہ تاکہ ہم خدا کے ہتھیار باندھ لیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر آپ کو یاد ہو شاید جمعرات کی رات، یا پھر ہاں جمعرات کی رات ہی 85% لوگوں نے یہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جمعے کی صبح کو، کہا تھا وہ خدا کے ساتھ گہرا تعلق چاہتے ہیں، اور سب لوگ تیار تھے کہ وہ اپنی ان عادات کو چھوڑیں گے جو انہیں خدا سے دور رکھتی ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ اس وقت ابلیس نے سرخ قالین بچھایا ہوگا اور کہا ہوگا کہ ہاں میں تمہاری مدد کرتا ہوں؟ جی نہیں، مزاحمت ہوگی۔ آپ کو اچھی کشتی لڑنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور ابلیس سے کہنا ہوگا کہ مجھے پرواہ نہیں کہ تو کیا کرتا ہے، لیکن میں نے خدا کے ساتھ عہد کیا ہے اور اس کی مدد سے میں ان سب چیزوں پر غالب آؤں گی، مکمل طور پر خدا کی مدد سے ان سب سے گزروں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سب بہت آسان ہوگا، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سب آسان ہوتا جائے گا، لیکن شروع میں جنگ کرنا ہوگی، اور جب آپ آگے بڑھنا شروع کریں گے تو دشمن آپ کی مخالفت کرے گا۔ آمین۔ اس لیے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، بھاری ہتھیاروں سے لیس ہو، وہ ہتھیار جو خدا نے مہیا کی ہیں۔ خدا کا شکر ہو کہ جنگ لڑنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں ہر وہ چیز دیتا ہے تاکہ آپ اس جنگ میں کامیاب ہو سکیں اور ابلیس کے تمام چالوں اور منصوبوں کے خلاف قائم رہ سکیں۔ ہمیں گوشت اور خون سے جنگ نہیں لڑنی، اور نہ ہی ہم جسمانی طور پر لڑتے ہیں، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہیں وہ چھوٹی بدروہیں جو ہمارے ماحول میں ہیں، اور خاص طور پر یہ مسیحیوں سے نفرت رکھتی ہیں۔ یہ ہر اچھی چیز سے نفرت رکھتی ہیں اور اس کی مخالفت کرتی ہیں اور برخلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس اس سے زیادہ قوت ہے۔ یسوع مسیح نے ابلیس سے اختیار چھین لیا ہے۔ ابلیس کے پاس طاقت ہے، لیکن در حقیقت اس کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں ہے جب تک کہ ہم اسے موقع نہیں دیتے۔ جیسا کہ غصہ کرنا، ناراض رہنا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ یہ بات ابلیس کے لیے دروازہ کھولتی ہے۔ آپ کو یاد ہے افسیوں 4 باب، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ اگر ہم ابلیس کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیں گے اور اسے آنے کی دعوت دیں گے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔
لہٰذا یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہماری غلطی کو معاف کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ جو خدا نے کہا ہے وہ کام کریں، اس پر بھروسہ اور انحصار کرتے ہوئے ہم بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں اور بڑھتے جائیں جب تک کہ ہم دشمن کو تھکا نہیں دیتے۔ ایسا نہ ہو کہ ابلیس آپ کو تھکا دے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے دشمن کو تھکانا ہے۔ اس لیے 13ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ کچھ ہی دیر میں آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں کہ اس تعلیمی سلسلے کا اختتام میں خدا کے ہتھیاروں پر بات کرتے ہوئے کروں۔ ان کو پہن کر ہم دشمن کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ پہننا ایک عملی قدم ہے۔ ایسا عمل جو آپ مقصد کے تحت کرتے ہیں وہ کام نہیں جس کے لیے آپ کو احساسات کا انتظار کرنا ہے، آپ یہ ارادتاً کرتے ہیں۔ جب مجھے لباس پہننا ہو تو میں الماری کے پاس جا کر یہ نہیں کہتی کہ مجھے فلاں لباس پہننا ہے اور یہ اچھل کر مجھ پر آ پڑے۔ مجھے انتخاب کرنا ہے اور ارادے کے ساتھ اس کو پہننا ہے۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو کہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ یعنی آپ وہ کرتے ہیں جو خدا نے آپ سے کرنے کو کہا، اور پھر خدا وہ کرے گا جو آپ نہیں کر سکتے۔ کچھ کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں۔ جی، جب مجھے احساس ہوا کہ چونکہ میں بہت کام کرتی ہوں لہٰذا میں نے محسوس کیا کہ مجھے زیادہ توانائی کی ضرورت ہے، میں دیانتداری سے کہوں گی کہ میں اپنی ساری توانائی آپ پر خرچ نہیں کر سکتی کہ پھر میرے پاس کچھ اور کرنے کی طاقت ہی نہ بچے۔ تو میں نے دعا شروع کی کہ مجھے زیادہ طاقت ملے۔ جنوری 2015 میں خدا نے اور زیادہ چلنے کی خواہش میرے دل میں ڈالی، اور یہ روزانہ کی ورزش کے علاوہ ہے۔ کم سے کم میرا یہی خیال تھا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آتا کہ میری زندگی میں کس قدر توانائی کا اضافہ ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ چلتی ہوں۔ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس سے آپ کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، نہ ہی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو میں کر رہی ہوں آپ بھی ویسا ہی کریں۔ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت دفعہ جب آپ کسی بات کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن آپ اپنے حصے کا کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لکھا ہے تاکہ سب کاموں کو انجام دے کر آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا سے پوچھیں کہ کیا آپ کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے تو وہ کام کریں اور صبر سے انتظار کریں، اور جو کام آپ نہیں کر سکتے خدا میں قائم رہتے ہوئے اس کا انتظار کریں۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ پھر وہ ان ہتھیاروں کی تفصیلات بتاتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں مکاشفہ کی کتاب میں سے حوالہ پڑھنا چاہوں گی۔ مکاشفہ 16:15 میں لکھا ہے، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم رات کو جاگتے ہیں اور بندوق پکڑ کر اپنی الماری میں بیٹھ جائیں اور اپنے کپڑوں کی چوکیداری کریں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ہمارے روحانی لباس کی بات کر رہا ہے، اور آپ جانیں گے کہ یہ لباس کیا ہے۔ یہ راست بازی، اطمینان، ایمان، سچائی کا پٹکا، نجات کا خود۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم اپنے روحانی ہتھیار پہنتے ہیں تو شیطان بھی جانتا ہے کہ ہم انہیں پہنے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اور جب بائبل مقدس کہتی ہے کہ سچائی کا کمر بند کسیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ سچائی سے کمر کسیں۔ اس کا لفظی مطلب ہے کہ جب آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، یعنی زندگی میں کسی مشکل سے، تو یہی وقت ہے کہ اپنی زندگی کے کسی اور وقت کی نسبت ان حالات میں آپ کلام سے اور بھی زیادہ لپٹے رہیں، کیونکہ یہی سچائی ہے۔ خدا کا کلام ہی سچائی ہے۔ اور پھر جب کبھی زندگی میں آپ کو نقصان کا سامنا ہو تو اس وقت بھی آپ کو ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا آپ کا نقصان پورا کرے گا اور پہلے سے زیادہ دے گا۔ جب آپ کے بچے کسی مصیبت میں ہوں تو اس وقت آپ کو یہ بھی ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ان کی اس طرح تربیت کی ہے، سنیے، کہ جب وہ بوڑھے بھی ہو جائیں تو بھی اسی راہ پر چلتے رہیں گے۔ اگر آپ دینے کے تعلق سے وفادار رہے ہیں اور اب آپ کی کوئی مالی ضرورت ہے تو اس وقت آپ اپنے احساسات میں بہہ کر یہ کہنا شروع نہیں کر دیتے کہ خدا کو دینے سے کیا فائدہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ کو سچائی کے ساتھ لپٹے رہنے کی ضرورت ہے، اور آپ کہیں گے خدا وفادار ہے اور وہ میری تمام ضروریات پوری کرے گا۔ آمین۔ جی، دشمن ہمارے خلاف اٹھے گا، لیکن اگر ہم اپنی زبان سے بول کر اسے بتا دیں کہ ہم سچائی سے واقف ہیں،
تو پھر وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر ہم جذبات کے ہتھیار ڈال دیں گے اور اسی احساس میں اپنی زبان سے بے وقوفی کی باتیں کرتے رہیں جو کہ کلام کے مطابق نہیں ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ راست بازی کا بختر پہن کر. راست بازی کا بختر ہمارے دل کی حفاظت کرتا ہے. وہ ہمارے ضمیر کی بات کر رہا ہے، اور یہ کہ اپنے بارے میں ہم کیسے احساسات رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے. یہ جان لیں کہ اگر آپ ہر وقت الزام اور احساس جرم کا شکار رہتے ہیں، آپ ابلیس کو شکست نہیں دے سکیں گے. آپ اپنی ناکامیوں کے بارے میں اور ان تمام غلطیوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو آپ نے زندگی میں کی ہیں. تو کلام خدا کہتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نظریں ہٹانی ہیں جو ہماری توجہ یسوع سے ہٹاتی ہیں. ہر وقت پریشان رہنا خدا کے ساتھ چلنے کے بارے میں آپ کی توجہ ہٹا سکتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ خدا کے ساتھ تعلق قائم کرتے، وہ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ آپ کیا کچھ غلط کریں گے. اس لیے خدا کو بالکل بھی حیرت نہیں ہوتی. خداوند پہلے سے جانتا ہے کہ جو میں نے غلط کیا اور جو نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ ہم سے پیار کرتا ہے. آمین. راست بازی. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں؟ یہ پہلے 3 ابواب میں لکھا ہے. یہ جاننا کہ آپ مسیح میں کون ہیں اور یہ کہ خدا آپ سے غیر مشروط محبت رکھتا ہے. اب ہم تقریباً خط کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں. پولس پھر سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں کشتی لڑنا ہوگی. ہوتا کیا ہے کہ میں اچھے چال چلن کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن پورا دن جسم کے کاموں میں گزرا. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سارا دن جسم کے کاموں میں گزر جائے؟ آپ بستر پر لیٹے ہوئے ایک پاک دن گزارنے کا منصوبہ بناتے ہیں. آپ اٹھ جاتے ہیں اور پاک ہونے کی دعا کرتے ہیں. میں بھی کہا کرتی تھی کہ میں سب کے ساتھ نبھا سکتی ہوں جب گھر خالی ہوتا اور کوئی گھر واپس نہ آ جائے اور کوئی موجود نہ ہوتا تو میں بہت ہی شیریں ہوتی. یہاں تک تو ٹھیک ہوتا، لیکن جیسے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے تو پھر اصل امتحان شروع ہوتا. اس وقت کیا ہو جب اگر میں افسیوں کا خط پڑھ رہی ہوں اور اپنا چال چلن ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن میرا پورا دن جسم میں ہی گزرا، یعنی میں سب پر برستی رہی خود غرضی سے، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہوئے. جیسا کہ عام طور پر عورتوں کو دورہ پڑتا ہے اور برا محسوس ہوتا ہے. میرا برا ہی حال ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابلیس آتا ہے اور مجھے مجرم ٹھہراتا ہے، احساس جرم میں مبتلا کرتا ہے. جی ہاں، میں آپ سے سچ کہوں یہی وقت ہے کہ آپ راست بازی کا ہتھیار پہنیں. کلام کہتا ہے کہ آپ اسے پوشاک کی طرح پہن سکتے ہیں. ایوب نے کہا میں نے خود کو راست بازی کا لباس پہنایا، یا اس نے مجھے راستی کا لباس پہنایا. کلام میں لکھا ہے جدعون کو خدا کے روح نے لپیٹ لیا. کلام میں لکھا ہے مسیح کو پہنو. پرانی انسانیت اتارو اور نئی انسانیت پہنو. محبت رکھو، رحم کرو. ہم یہ سب چیزیں پہن سکتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے میں کوئی بھی لباس پہننے کا ارادہ کرتی ہوں. میں روح کی چیزوں کو بھی پہن سکتی ہوں. اس کا مطلب ان کو محسوس کرنا نہیں ہے. میں راست بازی کو محسوس نہیں کرتی، لیکن میں راست بازی کو پہنتی ہوں، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے کہ میں خدا میں کیا مقام رکھتی ہوں، اور کہتی ہوں ہاں آج میرا برا دن گزرا ہے، خداوند مجھے معاف کر جو میں نے آج کیا. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی کے پاس جا کر معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہو، تو میں ایسا ہی کروں گی. اور اس مقام پر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے اے ابلیس، میں تیرے الزام اور احساس جرم کو رد کرتی ہوں، کیونکہ میں مسیح میں خدا کی راست بازی ہوں. آمین. اور یہ کام آپ کو شاید ہر روز کرنا پڑے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آپ اپنے اچھے چال چلن کے باعث خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتے، بلکہ جو کچھ یسوع نے ہمارے لیے کیا ہے اس کی وجہ سے. اور آپ یسوع کے فدیے کے بارے میں اس قدر پرجوش ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنا چال چلن ٹھیک کرنا چاہیں گے. اس لیے اپنا زور لگانا چھوڑ دیں. اپنا چال چلن اس لیے ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ خدا آپ سے پیار کرے. وہ تو پہلے ہی آپ سے پیار کرتا ہے. سچ یہ ہے کہ جتنا اس لمحے خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس سے زیادہ پیار وہ آپ سے نہیں کر سکتا. ہر دفعہ جب بھی لوگوں کو میں یہ بتاتی ہوں تو ان کا رد عمل ہوتا ہے کیا وہ پیار نہیں کرتا؟
کیا ایسا ہی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری ذہنیت ابھی تک کچھ اس قسم کی ہے کہ اگر ہم زیادہ اچھا کریں گے تو خدا زیادہ پیار کرے گا. نہیں، پیار ایسی چیز نہیں ہے جو خدا کرتا ہے، بلکہ وہ خود ہی محبت ہے. اس لیے خدا ہم سے صرف پیار کرتا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں وہ جتنا پیار اس وقت کرتا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کرے گا، لیکن آپ اس سے زیادہ پیار کر سکتے ہیں. اور پھر ہم اس کے پیار میں بڑھتے جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ اس کے پیار میں بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس کی تابعداری کرنا چاہیں گے. اور جب یہ آسان ہو جائے گا تو پھر یہ آسان سے آسان تر ہی ہوتا جائے گا. یسوع جلد آ رہا ہے. آمین. خداوند قریب ہے، اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کیا چیز اہم ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ان چیزوں پر اپنا زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں جو بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی؟ تو پھر صرف آپ ہی اس کو بدل سکتے ہیں. آمین. جو چیز بھی ہم دیکھتے ہیں وہ پہلے ہی سے مٹنے کے عمل سے گزر رہی ہے، ختم ہونے کو ہے. آپ اپنے خاندان کو اس لیے نظر انداز نہ کریں کہ زیادہ نوکریاں کر کے آپ شاید بڑا گھر بنا لیں گے. آپ ایسا کریں کہ اپنے پڑوس میں جائیں، کچھ گھر چھوڑ کر آپ کو 75 سالہ بوڑھے لوگوں کے گھر ملیں تو اپنی تنزلی کے عمل کو جان لیں، اور یہ عمل شروع ہو چکا ہے. جائیں اور کباڑ خانے کا چکر لگائیں، کچرے کے ڈھیر کو دیکھیں اور خود کو بتائیں کہ ان کو بھی پانے کی خاطر کسی نے اپنی تمام زندگی ضائع کر دی. کسی نے اپنے خاندان کو کھو دیا تاکہ وہ ان چیزوں کو حاصل کریں، اور اب یہ سب چیزیں کچرا اور بیکار مال ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابد تک رہیں گی، اور ہمیں اپنے لیے وہ چیزیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو ابد تک رہیں گی. خدا کے ساتھ وقت گزاریں. کیا آپ کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں ہے؟ خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے دوران مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ جو بھی کرنا چاہیں وہ کریں. دعا کریں، شادمان ہو، پرستش سنیں، روح میں جھومتے رہیں، کھڑکی سے جھانک کر دیکھیں، اور پھر خدا سے کہیں کہ اے خدا، میرا یہ وقت تیرے لیے ہے. میں نے یہ مقرر کیا ہے، میں خود کو دنیا سے الگ کر رہی ہوں، میرا یہ وقت تیرے لیے ہے. پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس سے بات کریں اور اس کی آواز سننا سیکھیں. ہم روحانی جنگ کی حالت میں ہیں، ہم خدا کی فوج کے سپاہی ہیں. خدا ہمیں اپنے تمام ہتھیار مہیا کرتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں فتح مند ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ضرور ہے کہ یہ ہتھیار پہنیں.